اس کی قوم اس پر ہنس پڑی اور ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعَقْعَقْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاصْطَبِرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نعوذ باللہ۔ ان کی قوم ہنس پڑی، ان کی قوم ہنس پڑی، ان کا استہزاء کیا گیا، مضحکہ خیز کلام بنایا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے تک محنت کرنے کے بعد وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس کا مقابلہ نعوذ باللہ وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ سے کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ قرآن کا معجزہ ہے، الفاظ کے اندر، معانی کے اندر، صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن معجز ہے۔ والمتحدی بأقصر صور منہ، قرآن کریم کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ نہیں کر سکے، والعصر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن کیسے لا سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ پر جن یہودیوں نے قرآن کا مقابلہ کیا اور صورتوں کو بدلنے کی سازشیں کی، فرقان الحق کے نام سے ریڈی میڈ قرآن بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کا کوئی چرچا نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کریم کی نشانیاں اور آیات یہ ان کے سینوں میں ہیں، اللہ نے سینوں میں محفوظ فی الصدور مستور فی السطور، سینوں کے اندر محفوظ ہے اور کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی ہے، فی رق منشور، اللہ نے کہا بکھرے ہوئے اوراق میں بھی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اور روئے زمین پر بھی سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تمام قرآن کے صحیفوں کو بھی اگر ختم کر دیا جائے، چند لمحوں میں قرآن کریم کے نئے نسخے آ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کا کلام ہے، قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کائنات فنا ہو جائے گی، دنیا زوال پذیر ہے، دنیا کی تمام چیزیں تغیر پذیر ہیں، لیکن قرآن اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، باقی رہے گا۔ قرآن کی مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن باقی رہے گا۔ وہ دور آنے والا ہے جب لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کریم سے تعلق ان کا ٹوٹ جائے گا، تو قرآن کریم کو اللہ سینوں سے اٹھا لے گا۔ اللہ وہ دن نہ دکھلائے ہمیں۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر دنیا کی کتابوں کی طرف جانے والوں، یہ عذاب آنے والا ہے۔ قرآن کے جتنے نسخے ہیں اللہ حروف کو اٹھا لے گا، سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، حروف کو اللہ اٹھا لے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان میں سے بعض روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، صحابی رسول حذیفہ بن یمان، حدیث سلسلۃ حدیث صحیح حدیث نمبر 87، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام کا رنگ مٹتا چلا جائے گا، اسلام کی روشنی اور اسلام کی خوبی لوگوں کے دلوں سے مٹتی جائے گی، جس طرح کپڑے کا رنگ مٹتا ہے، کپڑے کا کچا کلر جس طرح آہستہ آہستہ مٹتا ہے، اسی طرح اسلام کی روشنی اور اسلام کی تازگی ختم ہوتی جائے گی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام کا نام رہے گا لیکن اسلام کی روح نہیں رہے گی، قرآن کریم کی رسم باقی رہے گی لیکن قرآن کریم کی روحانیت باقی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آئے گا حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، جب لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے اور زکوٰۃ کیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يُصْلَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، تاریک رات میں قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْ آیَةٍ، روئے زمین میں کوئی آیت باقی نہیں رہے گی، دنیا فقیر محتاج ہو جائے گی، مسکین ہو جائے گی، پوری روئے زمین تاریکیوں سے بھر جائے گی جب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ فبقي الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی، یعنی اکثر لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔